ویلکم بیک. میڈم آپ یہ بتائیں کہ مافیاز پہ جو ہاتھ آپ کہہ رہی ہیں پرائم منسٹر مافیا پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس کے نتائج عوام تک تو نہیں پہنچ رہے؟ دیکھیں عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اچانک جو ہے وہ چیزیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں آٹے کا جب بحران ہوا، سندھ کا جو حصہ ہے، ہر ایک کا ایک حصہ ہے جو آپ کو وفاق سے خریدنا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو ڈیلے کیا اور ان کے پاس وہ آٹا ٹائم پہ نہیں پہنچا، اور عوام کے سامنے آپ نے یہ شو کیا کہ آٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیز نہیں ہوا. تو یہ چیزیں اگر میڈیا تک نہیں آ رہی ہیں تو عوام کو جو ہے وہ شروع میں شاید نہ پتہ ہو، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت اچھی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہیں. انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے پوری ٹیمز بنائی تھیں. ابھی جب عید سے پہلے رمضان کے دوران چیزوں کی قیمتیں میں اتار چڑھاؤ آتا تھا، ہمارے پاس ایک آلو کی قیمت ایک سرٹن ہے، ٹماٹر کی قیمت ہے، ہمارے پاس جو قیمتیں تھیں اس کے مطابق لوگوں کو بھیجا بھی گیا، اور جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ان پہ فائنز بھی ہوئے. اور اسی طرح سے آپ شوگر کا بھی لے لیں کہ شوگر میں بھی جو اب اس کے دیکھیں یہ پروسیس کا ٹائم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب باہر چلے گئے، بات باہر جانے کی نہیں ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ ابھی پروسیس چل رہا ہے. وہ جب ان کی کمپلیٹ ہو جائے گا پوری جو پروسیڈنگز ہیں، اس کے بعد جتنے لوگ اس میں انوالو ہوں گے ان کو بلایا جائے گا اور وہ پھر جواب دہ ہوں گے. میڈم یہ جو ڈوئل نیشنلٹی والے لوگ ہیں، کل کو ان پر اگر کوئی کرپشن کے چارجز لگے تو ان کو کیسے ان کا احتساب کیا جائے گا؟ ہمارے سامنے شوکت عزیز صاحب تھے، وہ باہر سے آئے، اب وہ نیب کو بہت سارے مقدمات میں مطلوب ہیں، لیکن وہ تو گئے پھر واپس نہیں آئے. وہ تو یہاں پرائم منسٹر بنے اور اپنا مال بنایا چلے گئے. کل کو ان لوگوں پر کوئی الزامات آئے گا تو ان کا احتساب کیسے ہوگا؟ ان کو کیسے وہاں سے لایا جائے گا؟ اس کا تو میں جواب یہ دینا چاہوں گی کہ ہمارے پرائم منسٹر کیا ڈوئل نیشنلٹی تھی ان کے پاس اتنا بڑا کرپشن کے کیسز ہوئے، اتنے جواب دہ ہوئے، نیب سے گزرے، آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں سسٹم، یہی سسٹم ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ سسٹم جو ہے ایک نیب اور ایک عدلیہ کا نہیں ہے، یہ کمپلیٹ سسٹم ہے جس کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ مشکلات آ رہی ہیں. لیکن جو ہمارے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے پرائم منسٹر کی بھی کہ وہ ان کو اس کا اگر ان کے کوئی کیسز یا ان کے خلاف کوئی بات نکلتی ہے تو وہ اس کے اوپر پوری جو ہے وہ جواب دہی چاہیں گے اور وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ دوائیوں کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں اور عامر کیانی صاحب کو انہوں نے وزارت سے بھی ہٹایا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. وہ 2 سال میں تو ابھی تک اس کیس کا سمجھ نہیں ہے کہ کہاں گئے. کیا 5 سال میں امید توقع رکھی جائے کہ یہ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر آئے گی عوام کو؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اگر اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کوئی آگے کوئی وہ نہیں کرنی ہوتی تو وہ منسٹر کو بھی نہ ہٹاتے. منسٹر تو ان کے اپنے تھے. تو سب سے بڑا جو منسٹر کو ہٹانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ نیچے سے اس کے اوپر پوری رپورٹس بنی، اس کے اوپر رپورٹس کے مطابق کام ہوا. اور پرائم منسٹر اگر ایک اپنے ہی بندے کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت بڑی اس کے لیے یہ عوام کے لیے بلکہ اور کیا کرتے، مطلب اس میں جو اس کی جواب دی تھی وہ اور اس کو جو ٹھیک کرنا تھا وہ تو انہوں نے ٹھیک کر لیا، اور ایک پرسن کو بھی ہٹا دیا جس کے اوپر جو تھے وہ الزامات تھے. یہ جو پی ٹی وی کی فیس 35 روپے کے بجائے 100 روپے کر دیے، کیا یہ عوام پر بوجھ نہیں ہے، غریب عوام پر؟ بالکل. دیکھیں 35 روپے کس زمانے سے تھی یہ دیکھنا چاہیے نا، کتنے سال گزر گئے کہ 35 تھی. اب آپ کو اس کی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو اس کے اندر آپ جو مختلف ابھی آپ نے ای ٹیلی ویژن اور آپ نے مختلف قسم کی چیزیں شروع کی ہیں، آپ اپ گریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ ریفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں،
آپ اس کو ایک جدید قسم کے ٹیلی ویژن کا آپ پہلے آپ اگر ٹیلی ویژن اسٹیشن میں آپ ضرور جاتے ہوں گے، آپ اس کو اب موازنہ کرنا شروع کریں تو پروگرامز کی بھی ایک کوالٹی میں ڈفرینس آ گیا ہے. تو وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ آپ کو فیس جس طرح آپ کی کھانے کی اشیاء خورد و نوش کی اس کی مہنگائی کے لحاظ سے، انفلیشن کے لحاظ سے بڑھتی ہے، اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے. آپ اگر اسی 35 روپے میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک جو ہے وہ کمرشل ٹی وی کے مقابلے کا آپ کو جو ہے وہ ملے، تو اٹ از ناٹ ممکن تو نہیں ہو سکتا. آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا، پچھلے 4 ہفتوں کے دوران آپ نے آٹا خریدا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں آٹے کا کیا ریٹ ہے؟ دیکھیں، میں کیونکہ 4 ہفتے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں گھر میں جب جاتی ہوں تو آبویسلی میں نے پچھلی عید پہ بھی آٹا باٹا تھا. میں نے جو لوگوں کو آٹا دیا تھا وہ 400 روپے بوری دیا تھا، جو چھوٹی والی 5 کلو والی بوری ہوتی ہے. 800 روپے کا وہ مجھے یہ فیکٹری سے مل رہا تھا اور میں نے کافی حد تک لوگوں میں خود خرید کے ان کو بٹوایا بھی. ابھی بھی میں پچھلے 2 مہینے سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. یہاں پہ تو ظاہر ہے میں نے خود آٹا نہیں خریدنا، لیکن مجھے یہ معلوم ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آٹے کی اسی دوران جو ہے جو چھوٹے آٹے کی بوری ہے وہ 400 سے 500 کے درمیان آپ کو مل رہی ہے. جو بڑی والی ہے ڈپینڈنگ کہ آپ کس کوالٹی کا اور آپ کون سا آٹا لے رہے ہیں. آپ اگر جو ہے وہ چکی کا آٹا لے رہے ہیں یا آپ جو ہیں وہ دوسرا کوئی اور آٹا لے رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی قیمت کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. میڈم، یہ ہمارا زرعی ملک ہے، یہاں گندم ابھی مارکیٹ میں آ رہی تھی تو آٹے کا ریٹ بڑھ گیا، بلکہ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا. اس پہ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، لیکن آٹا مہنگا غریبوں کو مل رہا ہے. ابھی تک غریب آدمی کو کوئی ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ نظر نہیں آیا اس گورنمنٹ. ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں فخر بام صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر وائنڈنگ جو اسپیچ کی تھی اس میں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا تھا. اور ان کے کہنے کے مطابق جو افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس وافر تھا اس وقت گندم جو تھی ہماری وہ اچھے اس میں آئی، لیکن باوجود اس کے لوگوں نے اس کو ہوڈنگ کی اس کی اور اس کو چھپایا، عوام تک اس کو نکالا تو اس کو مہنگی قیمتوں میں بیچا. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، اس وقت نوٹس بھی لیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری بھی چل رہی ہے اور اس کو ہم لوگ بالکل اس کے اوپر کام کریں گے کیونکہ آٹے کے بغیر آپ نے فخر کچھ امام نہیں صاحب کا ذکر کیا، وہ فوڈ سیکورٹی کے منسٹر ہیں. انہوں نے تو قومی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ اتنی گندم آئی ہے اور پتہ نہیں کہاں چلے گئی. اگر منسٹر کو پتہ نہیں ہے تو پھر عام غریب آدمی کا کیا حال ہوگا، اس کو کیسے پتہ ہوگا؟ دیکھیں ان کے وہی میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا، انہوں نے یہی بات کہی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی سے مطلب تھا کہ کون سے ایسے ظالم لوگ ہیں جو اس کی ہوڈنگ کر رہے ہیں اور جن کو عوام تک کی فکر نہیں ہے، کہ وہ اپنی پولیٹکس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو روٹی بھی دینی ہے. حالانکہ اتنی آئی ہے گندم، اس کے باوجود اس کو چھپا لیا جائے، یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. یہ چھپا لیا جائے والا جو جملہ آپ نے استعمال کیا، یہ تو ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ تو ریاست کر رہی ہے نا، اب ریاست اس کو کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو چھپانے والے ہیں وہ تو موجود ہیں نا، ہمارے اسی معاشرے میں موجود ہیں اور ان کو تو اس چیز کی بھی فکر نہیں ہے کہ وہ اس وقت کم از کم خورد و نوش اور اس قسم کی جو عوام کی عام عوامی چیزیں ہیں اس کے ساتھ کم از کم پولیٹکس نہ کھیلیں. اس وقت یہ دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے وفاق اور سندھ جو ہیں وہ مہاجرائی کے عروج پر ہیں اور کوئی ہمنگی نہیں پیدا ہو رہی. اس دوران آپ کی جو منسٹری ہے وہ کوئی صوبوں کے درمیان کو رابطہ کر رہی ہے تاکہ یہ مہاجرائی جو ہے یہ کم ہو؟ دیکھیں ہماری جو جب سے کووڈ آیا ہے اس کے بعد تو وہ NCOC کی جو ہے وہ کمپلیٹ ایک کمیٹی بن چکی ہے اور اس کے اندر چاروں صوبوں کے جو نمائندے ہیں وہ آتے ہیں، چیف منسٹرز کو بلایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی ہیلتھ سے متعلقہ اور باقی مختلف جو اس وقت ایجنسیز ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں.
اس میں ہماری منسٹر بھی موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ایک کمیٹی، ایک ایگزیکٹو باڈی بنائی گئی ہے وہ بھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر ہم نے سدھ کو بھی جو ہے کئی مرتبہ مدعو کیا۔ ہم نے جو 3 میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ تمام جو ایجنڈاز تھے ان کے اوپر ان کی رپورٹس آئیں، لیکن ہمیں اس چیز کا بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ نمائندے بھیجے نہیں جاتے۔ باقی صوبے اگر آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک صوبہ اگر کچھ کسی بنا پر وہ نہیں تو دیکھیں اس سے صوبے کو بھی نقصان ہوتا ہے اور عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے؟ کراچی کے عوام بہت مشکلات میں ہیں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بارش ہوتا ہے تو پانی وہاں اتنا بھر جاتا ہے کہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ایک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں اس کے اوپر، اس لیے کہ کراچی کو میں نے اس ٹائم پہ بھی دیکھا ہے جب کراچی واقعی جو تھا وہ پیرس کہلاتا تھا، ایشیا کا پیرس، اور واقعی روشنیوں کا شہر تھا۔ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کے مسائل نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب کے بعد وہ چیزیں ختم ہو تو گئیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ بارش آپ نے دیکھا 1 گھنٹے کی بارش تھی، 1 گھنٹے کی بارش میں جو کراچی کا حال ہوا ہے، ٹریفک، پانی سڑکوں پہ ڈوب گئیں گاڑیاں، لوگ ڈوب گئے۔ آپ کراچی کو کیا اس سے کیا شو ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کام کیا ہے جو آپ کو NFC ملتا ہے، جو آپ کہتے ہیں، جس کے اوپر آپ شور کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلا جو بجٹ بنایا، انہوں نے بجٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ ہیڈز دکھائے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ سپر بجٹ بنایا ہے۔ سپر بجٹ کا ورڈ یوز ہوا تھا۔ اس سپر بجٹ میں آپ نے پچھلی بار علی زیدی صاحب نے آپ کے جو نالے تھے وہ صاف کروائے، آپ کو پتہ ہے اس میں سے اتنی بوریاں نکلیں، ریت کی بوریاں، ان کو نکال کے صاف کیا گیا۔ تو اس سے کم از کم پچھلی عید سے پہلے، بقر عید سے پہلے، آپ کا پانی جو تھا وہ سڑکوں پہ سے گزر کے ان نالوں میں چلا گیا، اور آپ کی جو عید کی علائشیں تھیں کم از کم ان کی صفائی ہو سکی، وہ ان نالوں میں نہیں پھینکی گئیں۔ اس دفعہ یہ ان کا کام تھا، انہوں نے پچھلے اس سے کیا سیکھا؟ ان کا کام تھا کہ ان نالوں کو پہلے سے ان کی صفائی کرواتے۔ انہوں نے ابھی شروع کیا ہے کام، ابھی NDMA نے وہاں پہ جو ہے ان کا جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اور ان کو جو پیسہ انہوں نے لگایا ہے اس کا کیا فائدہ؟ جب بارشیں گزر جائیں گی اس کے بعد آپ نالے صاف کریں گے، آپ اس سے پہلے کریں۔ آپ کا یہ پتہ ہے کہ کراچی کا یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے، یہ 30 سالہ حکومت ہے ان کی۔ یہ وہاں پہ جو ہے یہ 13واں ان کا جو ہے وہ 13واں سال ہے حکومت کا، PPP کا۔ What are they doing about it؟ سڑکیں ٹوٹ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ جو وہاں پہ پانی کے پینے کا حال دیکھیں، پانی بک رہا ہے وہاں پہ، ہر جگہ پہ ایک ریٹ لگا ہوا ہے۔ جو غریب ہے وہ 3,000 بھی دیتا ہے، جو امیر ہے وہ 12,000 بھی دیتا ہے۔ جب آپ کو پانی پینے کا نہیں ملے گا، جب آپ کو بجلی کے الیکٹرک کی آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ وفاق کے نیچے آتی ہے، لیکن اس کی بھی اگر آپ ہسٹری میں جائیں کہ الیکٹرک کی ہسٹری میں، تو آج ہی کی یہ بلکہ کل کی یہ نیوز ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو دیا گیا تھا کہ الیکٹرک کو، وہ PPP کی حکومت نے دیا تھا، اس کو دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے کیا ان سے پوچھا کہ یہ بجلی کیوں اتنے اس میں جا رہی ہے؟ ان علاقوں میں جانا تو ٹھیک ہے، بنتا ہے، جو اس کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی، جو ریونیو نہیں دیتے، جو اس کی بلز نہیں پورا کرتے، لیکن وہ علاقے جو پیسے بھی پورے دیتے ہیں ان کے بھی آپ بلز جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے آپ دے دیتے ہیں، بنا کے ان کو اوور بلنگ کرتے ہیں۔ 18 گھنٹے بجلی جاتی ہے۔ بلدیہ ہے، کرنگی ہے، ملیر کے علاقے ہیں جہاں پہ 16 سے لے کے 18 اور ایک یہ بھی نہیں ہوتا، کوئی رات بھر بجلی نہیں ہوتی۔
تو یہ تو میں ان کی نااہلی پہ واقعی میں مجھے رونا آتا ہے کہ کراچی میں آپ جو ہیں اس کو آپ نے واقعی ایک موہنجو داڑو بنا دیا ہے۔ آپ ان مسائل کا ذمہ دار کیسے سمجھتی ہیں؟ میں تو، آپ کس کو سمجھتے ہیں کون حکومت کر رہا ہے وہاں پہ اس وقت؟ 18ویں ترمیم کے بعد کس کے پاس ہے یہ حکومت؟ 13 سال سے اس وقت کون سی جو جماعت ہے وہاں پہ اس وقت جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے؟ آپ چلیں کراچی کو چھوڑ دیجئے، کراچی تو ایک بڑا شہر ہے، کاسموپولیٹن، اس کی تو جدید ترین شہروں میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ آپ پورے سندھ میں چلے جائیں، آپ حیدرآباد کراس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسرے شہروں میں جانا شروع کرتے ہیں، آپ ان کی سڑکیں دیکھیں، آپ ان کے کھمبے بجلی کے دیکھیں، آپ ان کے شہر دیکھیں، وہ شہر نہیں لگتے، وہ لگتا ہے آپ کسی ٹمبکٹو میں کسی ایسے گاؤں میں آ گئے جہاں میں کبھی بھی جو ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کسی تیاری نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی نے اپنا میڈم شہر ان کا جو ہے اس کی حالت دیکھ پی ٹی آئی لیجئے۔ نے کبھی اس بات کا تجزیہ کیا کہ یہ سندھ میں اتنے مسائل ہونے کے باوجود لوگ بار بار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بار بار کیوں دیتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وہ جو نعرہ لگا تھا روٹی کپڑا مکان، ان کو روٹی ملتی ہے، کپڑا ملا ہے، ان کو مکان ملے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ ڈرایا جاتا ہے، ڈرے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کے نیچے وہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے کوئی آگے نہیں آ سکتا۔ تعلیم ہے، آپ بتائیں کوئی چیز کسی مد میں، آپ بجٹ میں تو دکھاتے ہیں کہ میں نے تعلیم میں اور ہیلتھ میں اتنا پیسہ لگایا ہے، لیکن میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی میں نے تصاویر دکھائی ہیں، میں نے وہ تصاویر دکھائی ہیں جو میں نے اخبارات سے نہیں لی تھیں، وہاں پہ چھاپے مارے گئے تھے، ہمارے اپنے لیڈر نے جا کے وہاں پہ چھاپے مارے، ان کی تصاویر ان سکولوں کی لی جن کا اتنا برا حال ہے، جو گھوس سکولز ہیں جن کے اندر بیٹھنے کے نہیں مویشی بندھے ہوئے ہیں، ان سکولوں میں جو ان کے اپنے علاقے کے سکولوں میں جو انٹیریئر سندھ میں ہیں، تو یہ وہ بجٹ کدھر جاتا ہے؟ آپ کا پچھلا جو NFC ایوارڈ کا منی تھا وہ ریلیپس کر گیا، وہ کہیں لگا تک نہیں۔ تو یہ مسائل ان کو خود حل کرنے ہوں گے، اس میں ہمارا اور ان کا وہاں تک دیکھیں، ہم حکومت میں ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ ہم ان سے سوال کریں، جب عوام ہمارے اوپر روتی ہوئی آئے گی تو ہم نے ان کا جواب دینا ہے، اگر ہم نے ان کا جواب دینا ہے تو ہم نے آپ سے پوچھنا بھی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں آپ مداخلت نہ کریں، ہم تو نہیں چاہتے کہ 18ویں ترمیم کا بھی ہم جو ہے وہ نزلہ اپنے اوپر گرا لیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کی 18ویں ترمیم کی جو ایک خاص طور پہ جو آپ کا جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ لوکل باڈیز پہ جائیں، آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں۔ لوکل باڈیز میں آپ نے گئے نہیں، لوکل باڈی والے جو میئر ہیں وہ آج رونا روتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ایک کھلاڑی ہیں، اور لوگوں کی یہ بڑی خواہش تھی، آپ کی اسی منسٹری سے بھی آپ ریلیٹڈ ہیں، لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جب ایک کھلاڑی وزیر اعظم بنے گا تو کم از کم کھیل کی سرگرمیاں بڑھیں گی، اس میں کوئی ترقی ہوگی، بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، وہ بظاہر اس لیے نہیں نظر آ رہی کیونکہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز تھے۔ آج ہماری نیشنل سپورٹس کی جو کمیٹی کی آج منسٹر صاحبہ نے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس کی ایک ورچوئل میٹنگ کی تھی، اور اس میں تمام چاروں صوبے اور جی بی اور AJK کی بھی جو تھے وہ ڈائریکٹرز کو مدعو کیا، انہوں نے اپنی اپنی رپورٹس دیں، اور اب ان کی میں آپ کی زبانی بتا رہی ہوں کہ واقعی جو ہم نے چینجز کیے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ایک اندرونی سیاست تھی اس کو ختم کر کے، اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جو اس وقت ہم اپنے کھلاڑیوں کے اوپر توجہ دیں۔ ہم نے آج بھی، آپ پچھلے دنوں سیف گیمز کا دیکھیں، سیف گیمز ماشاءاللہ اس وقت کتنے سالوں کے بعد اتنے میڈلز لے کے آئے، ان میں خواتین بھی تھیں، ان میڈلز ہولڈرز کو ہم نے within 3 months ہم نے ان کو کیش ایوارڈز بھی دیے، اور ہم نے ابھی بھی سپورٹس آج بھی ہم نے جو ہے وہ صوبوں کو بولا ہے کہ آپ وہ پلیئرز جو ہمارے ابھی جو ہیں وہ آگے بھی جا رہے ہیں ڈفرینٹ
اولمپکس کے اندر ہمارا ایک پلیئر ندیم ارشد صاحب جو ہیں جو جیولن تھروئر ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور 70 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ کیس ہے. بہت بہت شکریہ میڈم آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے سائمہ ندیم صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.